أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215 215. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، ماتا پتا کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور اناتھوں کے لیے اور ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے اور مسافر یاتریوں کے لیے. اور تم جو بھی خرچ کرو گے، تم جو بھی بھلائی کرو گے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے. They ask you, O Muhammad, what they should spend. Say, whatever you spend of good is to be for parents and relatives and orphans and needy and wayfarer, traveler, and whatever good you do, indeed Allah is knowing of it. سوال کرنا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بہت کم سوال ہوتے تھے زندگی میں، عمل زیادہ کرتے تھے. اور کہا گیا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو باتیں زیادہ کریں گے، سوال زیادہ کریں گے، کام کم کریں گے. لیکن سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حقیقت جاننے کے لیے، یہ سوال اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ بس یوں ہی ایک فیشن، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، خالی ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، سوالات ہو رہے ہیں، کوشچنز ہو رہے ہیں، کام کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ دیکھیے کہ یہ کیسا سوال ہے اور کتنا بہترین سوال ہے. کہتے ہیں کہ انسان اپنے سوال کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مال خرچ کرنا ہے تو کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، یہ سوال ہے. اور یہ سوال اللہ کی محبت سے جڑا ہوا ہے، چونکہ مال آدمی اسی وقت خرچ کر سکتا ہے اور اسی کے لیے خرچ کر سکتا ہے جسے اسے محبت ہوگی. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. قل، آپ جواب دیجئے، آپ بول دیجئے، بتائیے کہ ما انفقتم من خیر، تم جو بھی، اچھا یہاں پہ جو سوال ہو رہا وہ نفلی صدقہ کے لیے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے. یہ یاد رہنا چاہیے. یعنی زکوٰۃ کی تو جہاں جہاں خرچ کرنا وہ بتا دیا گیا ہے. یہ اس خرچ کے بارے میں ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو بھی پیسے خرچ کرو وہ کس پہ خرچ کرو؟ سب سے پہلے نمبر پہ تمہارے خرچ کے جو حقدار ہیں وہ تمہارے پیرنٹس، تمہارے ماں باپ. کتنے ماں باپ آج دیکھیے گھروں میں روتے ہیں، ان کے آ کے بتاتے بھی ہیں کچھ لوگ کہ بچے چھوڑ کے چلے گئے، بھیک مانگتے پھر دوسروں کے محتاج ہوتے. کیوں؟ وہ بچے جو ہے سب سے بعد میں ان پہ توجہ، بہت کم ایسے خوش نصیب ماں باپ ہوں گے جن کے بچے ان کو فرسٹ پرائرٹی دے رہے ہوں گے. اور کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جرم کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے نہیں جوڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
اپنے بعد سب سے زیادہ پریفرنس کن کو دیتا ہے؟ ماں باپ کو. تو دیکھیے پہلا حق بتا رہا ہے کہ والدین ماتا پتا پہ خرچ کرو سب سے پہلے نیکی. دوسرے نمبر پہ والاقربین رشتہ داروں پہ. دور دور آدمی خرچ کرتا رہتا ہے کیمرے میں آنے کے لیے, نام کرنے کے لیے, اور اپنے لوگوں کو الحمدللہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں لیکن اکثریت ایسی. اقربین قریبی رشتہ دار کون کون سے؟ بھائی, بھائی کو بھول جاتا ہے آدمی. بہن یہ قریبی رشتہ دار. چچا, خالہ, خالو, ماموں, اور اس کے بعد ان کے بچے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے ماں باپ, دوسرے نمبر پہ رشتہ دار. کتنا نیچرل ہے یہ. تیسرے نمبر پہ والیتاما, وہ لوگ, وہ بچے جن کے باپ گزر چکے. تم اپنے بچوں کے شوق پہ خرچ کر رہے ہو, ان کی ضرورتوں سے زیادہ لا کر کے دیتے ہو. ان کے بارے میں بھی سوچ لو کبھی, جن کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں. ان کے سر پہ تمہارے پاس کچھ نہیں تو کم سے کم ان کے سر پہ ہاتھ پھیر تو جاتے. ابھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک عورت ہے پاکستان کی, 55 بچوں کو پال لگی, 55. میں نے ویڈیو سینڈ کیا تھا, اور وہ کیا ہے, آئی جی ہے اس کا شوہر الحمدللہ. اور اس میں ایسے ایسے بچوں کو, ایک بچے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس کی ماں مر گئی, اس کے گھر گئی, تو دیکھا کہ وہ بچہ زمین سے مٹی کھا رہا ہے, اس کی آنکھ میں آنسو آ, اور اسے بخار سے بالکل تپ رہا ہے. باپ نوکری کے لیے گیا ہے, مزدوری کے لیے گیا ہے, اور بچہ مٹی کھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا, وہ کہتا ہے کہ اناتھوں اور یتیموں کو پریفرنس دو. پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے ہم پیٹ بھر بھر کے ان کا پیٹ خراب کر رہے ہیں. جن کو بھوک لگی ہے ان کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں. اور پھر فرمایا والمساکین, جو ضرورت مند ہیں, جو تم سے مانگ نہیں سکتے, تمہارے ساتھ رہتے ہیں, وہ معلوم کرو ان کی آمدنی, ان کی انکم ان کی ضرورت سے کم ہے, ان کو پہنچاؤ, ان کو دو. وہ اپنی سبیل, اور مسافر کو, یاتری کو, کوئی آ گیا پیسے نہیں ہے اس کے پاس, اس کو دو. اگرچہ وہ اپنے گھر کا مالدار ہو, یہاں اس کو ضرورت ہے, اسے اس کی ضرورت پوری کرو. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لاسٹ میں فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب سب سے لاسٹ میں دیا گیا. سوال کیا تھا, کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں جواب دیا, تم جو بھی بھلائی کرو گے, جو بھی چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے. بیچ میں یہ بتایا گیا کہاں خرچ کرنا, یہ سوال نہیں تھا. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے کوئی, تو آپ صرف اس کے سوال کا جواب مت دیجیے, آپ دیکھیے کہ اس کے سوال میں اور کیا کیا ضرورتیں ہیں, ان کا بھی جواب دیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا. اب کیا کا جواب دے دیا جاتا کہ ٹھیک ہے اتنا خرچ کر دیجیے, کہاں خرچ کیجیے اگر نہیں بتایا جاتا تو الٹی سیدھی جگہوں پہ لے کے خرچ کر دیتے ہیں, جو ضرورت مند ہے ان تک نہیں پہنچتا. تو یہ ہے وزڈم اور حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں مل سکتی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی. اور انسان اگر یہ کرے گا تو دنیا میں اسے بھی اور اس کی اولاد اور اس کی نسلوں میں اس کی برکت جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں ان کو دیکھیے, ان کے بچوں کو دیکھیے, اور جو دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی دیکھیے, ان کے بچوں کی عزت اور ان کی زندگی میں برکت دیکھیے, آپ کو خود فرق سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سیکوینس اور یہ ترتیب اپنے خرچ کرنے میں, اپنے مال دینے میں اور بھلائی کرنے میں ہمیں بھی سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.